سورۃ القصص کی آیت نمبر 85۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے نازل کیا آپ پہ قرآن کریم کو، لرادک الی معاد، یقیناً وہی آپ کو واپس لوٹانے والا ہے لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل ربی اعلم، آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس شخص کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حوصلہ اور تسلی دینا ہے، اور اپنے کام پر اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ لگے رہنے کی طرف اللہ رب العالمین نے گویا آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ پوری سورۃ مبارکہ کے مضمون پہ غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بڑی خصوصی مناسبت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا ایک ڈکٹیٹر، مطلق العنان، خود کو اللہ اور رب کہنے والے بادشاہ کے ساتھ، جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پالا پڑا ایسے ہی ضدی قسم کے کافر ابو جہل کے ساتھ، بالکل فرعونی عادات اور خصلتیں رکھنے والا انسان تھا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا قارون، جو مال و دولت کے نشے میں سر چڑھا ہوا تھا، متکبر بنا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کا ہی حقیقی چچا ابو لہب آ گیا، جو قریش کا ایک سردار اور مالدار آدمی تھا۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ جس طرح میں نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، قارون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں بھی آپ ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ لہذا آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس ذات نے آپ پہ قرآن نازل کیا، فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ پہ قرآن کو فرض کیا ہے،
اس کا پڑھنا، اس کی تعلیم دینا، اس کے احکامات کو نافذ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، جس ذات نے فرض قرار دیا ہے وہی اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ضرور آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ پہ واپس لے کے آئے گا، آپ کے اصلی مقام پر وہ اللہ آپ کو واپس لے کے آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، کہ وہ اللہ آپ کو آپ کے اصلی مقام پر، معاد پر واپس لے کے آئے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی کہ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، قرآن کے عظیم مفسر بھی ہے، رئیس المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی ان الذی فرض علیک القرآن، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ مکہ میں نازل ہوئی ہے نہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ یہ آیت پھر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، راستے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اس طرح کے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ جب مکہ سے نکلے تو کفار آپ کے پیچھے تھے، آپ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے، اور غار ثور کا جو راستہ ہے یہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والا راستہ نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ سے یمن کی طرف جانے والے راستے پہ آپ لمبا چکر کاٹ کے مدینہ کے راستے پہ آئے تھے تاکہ کافر ہمیں پکڑ نہ سکے۔ پھر غار ثور میں 3 دن چھپے رہے، پھر غار ثور سے نکلے تو ایک لمبا چکر کاٹ کے پھر آپ مدینہ منورہ کے راستے پہ گامزن ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل چکر کے بعد مدینہ منورہ کے راستے پہ آئے، اس مقام پر جس کو جحفہ کہا جاتا ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک منزل ہے غابر جس کا نام ہے، اس مقام پہ آ کے آپ اسی سڑک پہ آ گئے جو سڑک مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ یوں سمجھ لے جیسے ایک آدمی یہاں سے لاہور یا پنڈی جانے کے لیے نکلے اور وہ یہاں امی پور بنگلہ سے انٹرچینج پہ موٹر وے پہ چڑھے، تو جب وہ سرگودا روڈ پہ پہنچے گا تو پھر فیصل آباد کی سڑک آ جائے گی، جب وہ آگے سائنہ والا پہ جائے گا تو پھر فیصل آباد کا راستہ آ جائے گا، حالانکہ وہ ادھر سے چکر کاٹ کے جا رہا ہے تو بار بار فیصل آباد کے راستے آئے گا۔ ایسے ہی جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ کا لڑکپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں زندگی کی 40 بہاریں نبوت کے اظہار سے پہلے گزری، اور پھر تقریباً 13 سال نبوت ملنے کے بعد گزرے، 53 سال کی زندگی جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، آج اس مکہ مکرمہ کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ جب اس راستے پہ آئے، مکہ مکرمہ کی طرف نظر پڑی تو آپ کے دل میں پھر مکہ مکرمہ کی محبت وہ جوش مارنے لگے، تو آپ ایک پہاڑی پہ چڑھے اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور مکہ مکرمہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے مکہ، اے بلد امین، اے امن والے شہر، اے میرا مولد و مسکن، اگر میری قوم مجھے نکل جانے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، میری قوم نے مجبور کر دیا اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ورنہ کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو ظاہر بات ہے
انسان کے دل میں اپنے شہر کی محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے کی محبت ہوتی ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن جب زبردستی چھڑوایا جاتا ہے تو دل بھر آتا، آنکھیں بہنے لگتی، انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو تسلی دے کے آؤ۔ قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت پر کہ آپ پریشان ہوتے تو تسلی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کوئی پریشان ہوتا ہے بھائی تسلی دیتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے دوست احباب حوصلہ دیتے ہیں، کوئی پریشان ہوتا ہے ماں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، باپ کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور تسلی دیتا ہے گھبرا نہیں ہم تیرے ساتھ ہے۔ لیکن اس ذات کی کیا شان ہوگی کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو تسلی کون دیتا ہے؟ گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا میرے محبوب جیسے قرآن کا اترنا یقینی ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے قرآن فرض کیا ہے، ایسے ہی یقین رکھ میں تجھے واپس مکہ لوٹاؤں گا، یقین رکھ تجھے یہیں پہ واپس لے کے آؤں گا۔ چنانچہ 8 سال گزرے مدینہ منورہ میں، 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے، اور اللہ نے بغیر کوئی لمبی چوڑی لڑائی کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر زیادہ قتل و غارت گری کے، اللہ پاک نے کفار قریش کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اللہ نے 8 سال کے اندر دوبارہ آپ کو مکہ مکرمہ میں حاکمیت عطا کر، اسی مکہ مکرمہ سے جہاں سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد اسی مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو گئے۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا تھا میرے محبوب گھبرانا، پریشان نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نہ بہا، حوصلہ رکھ، میں تجھے اسی طرح یقیناً مکہ مکرمہ میں واپس لوٹاؤں گا جیسے میں نے قرآن تجھ پہ نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں یا قرآن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ قرآن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کسی اور قدرت کا کیوں نہیں ذکر کر دیا گیا؟ تو اس میں علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب بھی انسان پہ مصائب، پریشانیاں، آلام اور سخت حالات آئے تو انسان قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے، قرآن پاک کے ذریعے سے بند راستے کھل جاتے ہیں، قرآن پاک پریشانیوں کا حل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی سوچ عجیب ہے، عجیب الٹا دماغ پایا ہے، پریشانی آئی ہے، حالات آئے ہیں، بیماری آئی ہے، تو بجائے اس کے کہ مساجد میں، مدارس میں قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، الٹا قرآن کو ہی بند کرنے میں لگے۔ مدارس بند کر دو، قرآن کی تعلیم بند کر دو، تراویح نہ پڑھو، نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے نہ ہو۔ ان سے تو مسئلے حل ہونے تھے، یہاں سے تو بیماریاں ٹلنی تھی، یہاں سے تو پریشانیاں ختم ہونی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکالے گئے، پریشان تھے، تو اللہ نے کیا کہا میرے محبوب جیسے قرآن اترا ہے ویسے یہ پریشانی بھی ختم ہو، قرآن سے تعلق جوڑو۔ تو میرے محترم دوستوں، ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ جب بھی ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ہم کس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ قرآن پاک کی۔ جتنا قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے اتنی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ معاد سے مراد مکہ مکرمہ، کہ میرے محبوب یقین رکھ جیسے میں نے قرآن اتارا ہے میں تجھے تیرے اصلی گھر مکہ مکرمہ میں ضرور واپس لے کے آؤں۔ یہ ایک تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ معاد سے مراد آخرت کے اندر سب سے اونچا مقام،
سب سے اونچا مقام، جس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقام محمود، جس کا اللہ پاک نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے مقام محمود پہ فائز کروں گا۔ ہم ہر اذان کے بعد دعا جو مانگتے ہیں تو اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان کے بعد کی دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پہ فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ ہم دعا کرتے، ہماری دعا کا محتاج نہیں، اللہ نے تو مقام محمود پہ آپ کو بٹھانا ہی بٹھانا ہے۔ ہماری دعا سے فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نواز دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی نواز دیتا ہے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، سیٹ ہو، نواب ہو، MNA ہو، MP ہو، وزیر ہو، اور وہ کسی عام آدمی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن جب عام آدمی اس کے گن گاتا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے تو وہ اس کو بھی نواز دیتا ہے کہ چلو یار یہ میرا جو ہے وہ کیا ہے؟ حمایتی ہے، میرا سپورٹر ہے، میرے نعرے لگاتا ہے۔ تو ہم تو نعرے لگاتے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سپورٹر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے آپ کو تو مقام دینا ہی دینا ہے۔ جب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا سے کیا فائدہ ہونا آپ کو؟ ہماری دعا سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، سخت ہیبت اور خوف کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین پورے جلال کے اندر ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، سب پریشان ہوں گے۔ تو لوگ کہیں گے بڑا طویل دن ہوگا، 50,000 سال کا پہلا دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ لوگ پریشان ہو کے گھبرا کے کہیں گے کہ یار کوئی سفارشی ڈھونڈو، اللہ سے سفارش کرے، اللہ پاک حساب کتاب شروع کرے، جو نتیجہ نکلنا ہے نکلے، حساب کتاب تو شروع ہو، بعد میں دیکھی جائے گی کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو لوگ مل کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کے کہیں گے کہ جی آپ سفارش کریں، آپ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ لست لہا، میری ہمت نہیں ہے، میں اس کا حل نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہی سارنا شروع ہو جائے۔ میں نے وہ ایک اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ گندم کے درخت کے قریب نہیں جانا، میں تو چلا گیا، میں تو خود آج پریشان، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ وہاں سے نکلیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، آپ سفارش کریں، آپ پہلے رسول ہیں، آپ نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی، توحید کی بات کی، تو آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ بھائی میں تو خود نہیں اس کا، میں نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تو آج خود پریشان، تم کہیں اور جاؤ۔ لوگ چلتے چلاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب آپ سفارش کر دیں، اللہ پاک حساب شروع کر دے، بڑا سخت عالم ہے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کہہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں تو خود پریشان ہوں، میں اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوں، تم کہیں اور جاؤ۔ تو پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، گویا کہ سارے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں یہ سفارش کر سکتا، مجھے تو خود لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، میرے ماننے والوں نے تو خود مجھے سجدے کرنے شروع کر دیے تھے، میری پوجا شروع کر دی تھی، اب پتہ نہیں میں اللہ کے ہاں مجھے جواب دہی نہ کرنی پڑ جائے، تم آگے جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ پھر آخر میں آئیں گے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ اللہ پاک سارے محشر کو دکھا رہا ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکا وہ کون کرے گا، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
جو کوئی نہیں کر سکا، تو سارے نبیوں میں سب نبیوں سے اعلیٰ کون سے نبی ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں لوگ جب مجھے کہیں گے تو میں اٹھوں گا، میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کر سکے، ایسی اللہ کی تعریف کرو۔ تو پھر یہ وہ مقام محمود ہے۔ محمود کا معنی تعریف کا مقام، یہ وہ مقام تعریف ہے، مقام محمود ہے جس کے اہل کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ وعدہ کیا، یاد دلایا، میرے محبوب کیوں گھبراتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے مقام ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، میں نے تو تجھے دنیا کے سب سے بڑے مقام پہ پہنچا جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے محبوب میں نے تو تجھے وہاں لے کے جا۔ آپ تعریف کریں گے، آپ جب اللہ کی ثنا و حمد بیان کریں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، سفارش کیجئے کس کی کرتے ہیں، آپ جو مانگیں گے عطا ہوگا، جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ پھر اللہ پاک سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ انسانوں کا حساب شروع کیا ہے۔ چنانچہ پھر وہ دن کی سختی ختم ہوگی اور حساب شروع ہوگا۔ تو یہ مقام محمود کس کو ملے گا؟ یہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اللہ پاک نے یاد دلایا، میرے محبوب گھبرانا نہیں، آپ کو تو وہ سب سے اونچا مقام ملنے والا ہے، اور اس کا ملنا ایسے ہی یقینی ہے جیسے قرآن کا اترنا یقینی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان بلند مرتبے چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواب میں کئی دفعہ اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اور سبحان اللہ، خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، خواب میں اللہ پاک سے ملاقات ہوئی تو اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ، میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کچھ شارٹ کٹ راستہ، کچھ قریب ترین آسان ترین کام کیا ہے جس سے آپ کا قرب مل جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا، احمد میرا وہ کلام پڑھو جو خود میں نے اپنی زبان سے نکالا، یعنی قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو جو اللہ کے کلام کو پڑھے گا گویا اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس کو حاصل ہوگا۔ کمال کر دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اگلا سوال بھی کر دیا کہ اے اللہ، سمجھ کے پڑھوں یا بلا سمجھے، سمجھ کے پڑھوں یا بلا سمجھے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کوئی سمجھ کے پڑھے گا تب بھی میرا قرب ملے گا، کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تب بھی میرا قرب ملے گا۔ آج بعض لوگ کہہ رہے تھے نہیں قرآن خالی پڑھنے کا کیا فائدہ، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کوئی شک نہیں، سمجھنا چاہیے، لیکن الفاظ بھی پڑھنا بیکار نہیں ہے۔ کوئی بلا سمجھے بھی پڑھے گا تو تب بھی اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن فرمایا سب سے جو شارٹ کٹ راستہ اور قریب ترین اور آسان ترین راستہ ہے وہ صبح صادق کے وقت دیکھ کے قرآن کو پڑھنا۔ صبح صادق یعنی تہجد کے وقت میں اور نماز فجر کا جب وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا سب سے زیادہ قرب اللہ کا اس سے ملتا ہے۔ تو میں بھی آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑا پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں،
یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں تو اکٹھے 8-10 قرآن ختم کر دیے اور پھر سارا سال بند کر کے رکھ دیا، یہ طریقہ غلط ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ہدایت کی محنت میں آپ لگے رہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہنے دے، کوئی تانے دیتا ہے دینے دے، کوئی طنز کرتا ہے طنز کے تیر چلاتا ہے چلانے دے۔ ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ یوں کہہ کیجئے کہ میرا رب جانتا ہے ہدایت والا کون ہے، میرے رب کو پتہ ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے۔ ومن هو فی ضلال مبین، اور کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا کہ آپ نعوذ باللہ گمراہ ہیں، آپ نے باپ دادے کے راستے کو چھوڑ دیا، آپ غلط راستے پہ چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم اپنا کام کرتے رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ جانتا ہے ہدایت والا کون ہے اور گمراہ کون۔ آج بھی جو لوگ ایک دوسروں سے الجھتے ہیں فرقہ وارانہ بحثوں میں یا دوسری تیسری چیزوں میں، ہمیں الجھنا نہیں چاہیے۔ جو دین کا کام ہے ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک یقین کے ساتھ اس کام پہ لگے رہنے کی توفیق دے۔ اس پہ رہتے ہوئے اگر کوئی ہمیں گمراہ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، کوئی ہمیں ہدایت والا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم اسی راستے پہ ہیں جو اللہ کا راستہ ہے، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، جو بزرگان دین کا راستہ ہے۔ اس پہ ہم گامزن ہیں۔ کوئی ہمیں ہدایت والا سمجھے اس کی مرضی، کوئی ہمیں گمراہ سمجھے اس کی مرضی، ہم تو اپنے کام میں لگے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ موت تک ہمیں دین کی محنت کے ساتھ وابستہ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک